الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص تھا. وہ ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو اس کی نگاہ ایک ایسے عابد پر پڑی جس پر ایک بادل دھوپ میں بھی سایہ فگن تھا. وہ گناہ گار شخص اس عابد کے قرب اور اس کی صحبت و معیت اور رفاقت میں اس نیت کے ساتھ جا کر بیٹھا کہ جو اللہ کی رحمتیں اور اس کا فضل و کرم اس عابد پر برس رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے صدقے مجھے بھی عطا کر دیا جائے گا، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بخشش فرما دے، مجھے بھی نیکی کی توفیق مل جائے. وہ گناہ گار شخص جب عابد کی صحبت میں گیا، عابد کی صحبت میں جا کر بیٹھا، اس عابد نے اس کو دیکھا اور پہچان لیا یہ تو کہ زمانے بھر کا چور، لٹیرا، شرابی، زانی، گناہ گار آدمی ہے، یہ میرے پاس کیسے آ کر بیٹھ گیا. اور اس عابد نے اسے دھتکارتے ہوئے کہا، اٹھو یہاں سے، دفع ہو یہاں سے، میرے پاس چلو، اور یہ کہہ کر اسے وہاں سے بھگا دیا. جیسے ہی وہ عابد وہاں سے وہ گناہ گار وہاں سے اٹھ کر چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک و کار اور عابد کی ساری عبادت اور نیکیاں ضائع فرما دی اور اس گناہ گار کے گناہ بخش دیے اور اب اسے نیکیوں بھری زندگی مبارک ہو. ناظرین، یہاں سے اس واقعے سے ہمیں ایک بڑی بنیادی چیز سیکھنے کو ملی، وہ یہ کہ تکبر جہاں دولت، حسن و جمال، شہرت، منصب، عہدے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہیں پر تکبر کی بیماری انسان کی نیکی، عبادت، اس کے علم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. انسان بہت بار ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی نیکیوں بھری زندگی میں داخل ہو، توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد نیکیاں کرنے کی کوشش شروع کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تکبر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھے، دوسروں کو حقیر اور کمتر تصور کرنے لگے، علم سیکھنے کے راستے پر چل پڑے، علم سیکھنے میں کامیاب ہو جائے، ڈگری اور کوئی سند حاصل کر لے، سند فراغت پا لے، کوئی عالم کا منصب پا لے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں چھوٹا تھا اور میں نے پہلی بار روزہ رکھا. جب میں روزہ رکھ کر مسجد کی طرف گیا تو میں نے کسی بندے سے وضو، روزے کے مسائل سیکھنا چاہے تو میں نے اسے کہا کہ گزارش کی کہ مجھے وضو کے مسائل سکھا دیں، نماز کے مسائل سکھا دیں، روزے کے مسائل سکھا دیں. تو وہ شخص میرے پاس آ کر بیٹھا، تفصیل سے اس نے مجھے وضو، نماز اور روزے کے مسائل سکھائے اور سکھانے کے بعد کہنے لگا، دیکھو جتنا علم اس علاقے میں میرے پاس ہے اتنا کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہماری مسجد کا امام بھی بڈھا ہو چکا ہے، کھوسٹ ہو چکا ہے، اسے بھی اتنا علم نہیں ہے جتنا میرے پاس ہے. سنو، تم مجھ سے علم سیکھا کرو، کسی اور کے پاس نہیں جانا. یہ بات اڑتے اڑتے علاقے کے معززین تک جا پہنچی، اور جتنے معزز لوگ تھے جب انہیں پتہ لگا کہ اس نوجوان نے، اس بندے نے اس بچے کو ایسا کہا، انہیں بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے کہا، افسوس کہ بندہ علم تو حاصل کر گیا لیکن دین اور اسلام کی بنیادی بات کہ لوگوں کی تعظیم کرو، اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کو حقیر و کمتر نہ سمجھو، یہ نہ سیکھ سکا. اور آج المیہ یہی ہے کہ ہم جہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دولت، شہرت، عزت، منصب، حسن و جمال کی وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں، تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسروں کو حقیر، کمتر تصور کرتے ہیں، وہیں پر یہ بیماری بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت سارے بظاہر بناوٹی دینی حلیہ اختیار کیے ہوئے لوگ، بہت سارے ایسے شاہراہ علم پر چلنے والے لوگ بھی اپنے علم، اپنی دینداری اور اپنی عبادت کی بنا پر، اپنی ریاضت، اپنے تقوی کی بنا پر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کمتر تصور کرتے ہیں. یاد رہے
رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متکبر شخص روز محشر چونٹی کی شکل میں آئے گا اور اسے بولس نامی قید خانے میں رکھا جائے گا اور وہاں آگ اسے لپیٹ لے گی اور اسے طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پینے کو دی جائے گی۔ متکبر شخص دنیا میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں متکبر ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ نصیحت قبول نہیں کر سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور جب وہ جھوٹ اور جھوٹی عزت کو بچانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو بات بات پر غصہ کرتا ہے۔ اس کے اندر خیر خواہی کا مادہ نہیں ہوتا، وہ نصیحت قبول نہیں کر سکتا، اور جو نصیحت کرے اسے اپنا دشمن جانتا ہے۔ وہ زمانے بھر کی برائیاں، کینہ، بغض، غصہ، حسد اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ بغض انسان کو دوسروں سے دور کر دیتا ہے، انسان تنہا ہو جاتا ہے، اپنی مستی میں گم ہو جاتا ہے۔ بڑا پیارا مقولہ ہے انگریزی کا کہ گیو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ، کہ عزت دو اور عزت پالو۔ اور آج یہی دیکھتے ہیں ہم کہ جو متکبر ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، نہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، نہ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ انہیں بلایا جاتا ہے، نہ مدعو کیا جاتا ہے، نہ لوگ ان کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اور جو عزت دینے کے قائل ہیں، اپنی زندگی میں رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں ان کی قدر بن جاتی ہے، وہ لوگوں کے دل میں بستے ہیں، لوگ ان سے مشورے کرتے ہیں، انہیں مدعو کیا جاتا ہے۔ تو آئیے تکبر جیسی اس بیماری کو اپنے دل کے اندر سے نمبر 1 ٹٹولیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے علم کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، ترقی کی وجہ سے، کامیابی کی وجہ سے، یا عزت کی وجہ سے، یا اپنے بناوٹی ظاہری حلیے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر، افضل تو نہیں سمجھتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ خیال رکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور اس اصلاح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ عز و جل میرے اندر سے بیماری ختم فرما، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے قریب رکھیں جن کے لیے دل میں اس طرح کا وسوسہ یا خیال پیدا ہوتا ہے، جنہیں آپ حقیر، کم تر تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اگر بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کرنے کے بعد بنائے۔ آمین ثم